واجب الاحترام معنیان محفل، مہمانان گرامی، شرکائے محفل، سامعین و حاضرین حضرات، آج کی یہ پاکیزہ محفل بڑی عظمت والی، بڑی شان و شوقت والی، رحمت برسانے والی، ہمارے گناہوں کو مٹانے والی، سبحان اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کی ضمانتیں دینے والی، سبحان اللہ، یہ پاکیزہ محفل کسی دنیا دار کے لیے نہیں، مدینہ کے تاجدار کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے محسن اعظم حضور پر نور، نور علی نور، شافع یوم النشور، نبی مکرم، نور مجسم، سید دو عالم، امام دو عالم، جان دو عالم، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، اشرف الانبیاء، قائد الانبیاء، نبی الانبیاء، سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، روح کائنات، جان کائنات، اصل کائنات، سبحان اللہ، آقائے دو جہاں، سیاہ لا مکان، خسرو خوباں، عزیز مصر سمدیت، مالک مملکت احدیت، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے میلاد پاک کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ بے حد خوش بخت ہے وہ گھر جس میں آقا کی عظمت و شان کے ذکر کی محفل منائی جائے، سبحان اللہ، اور بے حد خوش نصیب ہیں وہ گھر والے اور تمام محفل میں آنے والے، کیونکہ اس پاکیزہ محفل کے وسیلے سے، اس کے صدقے سے آج ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا معبود فرشتوں سے اس گھر کا نام بھی سنے گا، گھر والوں کا نام بھی سنے گا، علاقے کا نام بھی سنے گا، اور شہر کا نام بھی سنے گا۔ سبحان اللہ، یہ زبانی جمع خرچ نہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اللہ کے محبوب بندوں کے دامن سے وابستہ ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، جو کچھ بھی کہتے ہیں یا قرآن کی بات ہوتی ہے یا مدینے والے آقا کے فرمان کی بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے فرشتوں کی ایک جماعت بنائی ہے۔ فرشتے مختلف ڈیوٹیوں پر مقرر ہیں۔ وہ فرشتے بھی ہیں جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، جو ہماری نیکیوں کو بھی لکھ رہے ہیں، ہمارے گناہوں کو بھی لکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور اس کا کرم ہے، ورنہ یہ نہیں کہ فرشتے نہ لکھتے تو رب کو پتہ نہ ہوتا کیا نیکی ہوئی اور کیا گناہ ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، مگر معاف کر دے تو وہ کریم ہے،
غفور ہے، رحیم ہے، بے شک اور نہیں تو قیامت کے دن بندے کا اعمال نامہ اس کے سامنے کر دے گا کہ یہ جو کچھ تو نے کیا یہ لکھا ہوا ہے. اور بلکہ وہ لکھنے والے فرشتے ہیں، نوری فرشتے. ہم اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کرتے ہیں، اپنے پاؤں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں، قرآن مجید کی بات ہے کہ قیامت کے دن جس انسان نے ساری زندگی ہاتھوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کیا، ہم تو بھول گئے، ہاتھ ہمارے ہیں لیکن ہم بھول گئے کہ کیا کیا تھا ہاتھوں کے ساتھ. جو کچھ پاؤں کے ساتھ کیا ہم بھول گئے، لیکن اس قادر مطلق نے یہ دکھایا کہ میں کتنا قدرت کاملہ کا مالک ہوں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ہاتھوں کو کوئی پتہ نہیں، تمہارے پاؤں کو کوئی پتہ نہیں. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قرآن مجید ہے بھائی، سورہ یاسین شریف کی یہ آیت پاک ہے. اللہ تعالی نے فرمایا قیامت کے دن میدان حشر میں کچھ وقت کے لیے تمہارے منہ پر میں مہر لگا دوں گا، تمہارا بولنا بند ہو جائے گا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان تمام انسانوں کے ہاتھ ہمارے ساتھ باتیں کریں گے. قرآن کہہ رہا ہے ہاتھ باتیں کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور پاؤں گواہیاں دیں گے. اب ایمان سے بتاؤ، جب ہمارے پاؤں گواہی دیں کہ محبوب کی محفل میں فلاں دن فلاں جگہ فلاں کے گھر چل کے گیا تھا، ہمارے ساتھ چل کے گیا تھا، تو بتاؤ پھر اللہ آج اگر انعام دے گا محفل کا صدقہ تو اس دن کتنا کرم. لوگوں کو پتہ نہیں. فرمایا جو کچھ بما کانوا یکسبون، ماں کلمہ موصول ہے جو منہ پہ دلال کرتا ہے. فرمایا ساری زندگی تم نے ہاتھوں کے ساتھ جو کچھ کیا یہ بولیں گے، پاؤں کے ساتھ جو کچھ کیا یہ گواہی دیں گے. ہر شے کی جو بے نیاز ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کو اتنا علم عطا کر سکتا ہے کہ وہ ساری زندگی کے کام یاد رکھے ہوئے ہیں، تو پیارے بندوں کو کتنا علم. اور پھر ولیوں کا علم کتنا ہوگا، اور پھر نبیوں کا کتنا علم ہوگا، اور پھر نبیوں کے امام کا علم، جن کی ذات پر ہمارا اللہ ناز کرتا ہے. بے شک دیکھو نا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم جو محفل منا کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالی جل شانہ نے خود محفل منائی. عالم ارواح میں روحیں تھیں مگر ابھی جسم نہیں تھے، جسموں کے ساتھ ابھی روحوں کو نسبت نہیں ہوئی تھی، مجرد روحیں تھیں. اور محبوب کا ذکر کرنے کے لیے، ان کی شان عظمت سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، نبیوں کی روحوں کو جمع فرمایا. اور جمع فرما کے سارے انبیاء کی پاک روحیں تھیں، سارے رسولوں کی پاک روحیں تھیں، سارے مرسلین کی پاک روحیں تھیں. اور پھر خطاب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اجتماع تھا ارواح انبیاء کا،
خطاب ہو رہا تھا خود خدا کا اور ذکر ہو رہا تھا میلاد مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کی بات ہے بھائی. سبحان اللہ. قصہ کہانی میں آپ کو نہیں سنا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سارے انبیاء رسول مرسلین علیہم السلام کو فرمایا ثم جاءکم رسول. یہ نہیں فرمایا کہ ثم جاءکم الرسول نا. رسول پہ الف لام نہیں تنوین ہے. رسول اور یہ تنوین جو ہے نا التنوین للتعظیم والتکریم عظمت کے لیے ہے کرامت اور شان کے لیے. رب فرما رہا ہے کہ پھر جب تمہارے پاس بڑی شان والا رسول آئے. اب ہم لگائے نا نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ. اور جو کند ذہن اور کج فہم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا موحد اور بڑا جناب بندہ عابد اور یہ وہ ثابت کرتے ہیں وہ جہل مرکب کے مجسمے. اللہ کی قسم ان کو پتہ ہی نہیں کہ حق کیا ہے اور باطل. بے شک ٹھوکریں کھا رہے ہیں. بے شک. ٹھوکریں کھاتے رہو گے ان کے در پہ پڑ رہو. واہ 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 واہ. اگر ٹھوکروں سے بچنا ہے تو مدینے والے کا دامن تھامو. ٹھوکریں کھاتے رہو گے ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر. سبحان اللہ. رب تعالیٰ فرما رہا ہے ثم جاءکم رسول. ہم نعرہ لگاتے ہیں یا رسول اللہ. تو یہ جو بغض جن کے دلوں میں ہے نا وہ کہتے ہیں یار رسول تو 313 ہیں. ان نے پتہ نہیں کس رسول کو بلایا کس کا نام لیا کس کو پکارا. نام لینا محمد رسول اللہ پتہ چلے بھی ان کو پکارا. میں نے کہا تمہاری جہالت پر تمہاری ماں ماتم کرے. جاہل تم ہو تانا ہمیں دیتے. قرآن پاک نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جہاں لفظ رسول مطلقاً ہوگا قید نہیں ہوگی کرینہ نہیں ہوگا. مطلقاً لفظ رسول جہاں ہوگا کوئی اور رسول اس سے مراد نہیں ہوگا. مراد ہوگا تو صرف مدینے والا. سبحان اللہ. بے شک. تو جناب بندہ اسی لیے تو رب نے سارے رسولوں کے سامنے کہا ثم جاءکم رسول. پھر جب تمہارے پاس بڑی شان والا رسول آئے. سبحان اللہ. نام نہیں لیا. انبیاء نے نہیں پوچھا کہ رسول تو 313 ہیں یا اللہ کون سا رسول. سب کو پتا تھا کہ بڑی شان والا ہے تو وہی جو آخر الزمان ہے. سبحان اللہ. جو ہم سب کا آقا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. اور پھر رب نے یوں کیوں نہ فرمایا کہ ثم جاءکم محمد مصدق لما معه صلی اللہ علیہ وسلم. نام نہیں لیا رسول. آخر اس کے کلام میں تو حکمتیں ہیں نا. بے شک. کیا حکمت تھی دنیا کو پتہ چلے رسول 313 ہیں مگر سارے رسول سارے نبی سارے پیغمبر بتبع ہیں. اور جس کو میں رسول کہہ رہا ہوں یہ بالاصل ہے. یہ بالاصل ہیں. باقی سب ان کے تابع ہیں. یہ بالاصل رسول ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارا بھی عقیدہ ہے رسول 313 ہیں مگر کسی رسول نے اپنی امت کو کلمے میں رسول اللہ نہیں پڑھایا. کہ پڑھو بھی لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ.
لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ، یہ نہیں پڑھایا۔ رسول ہیں 313، مگر کلمے پڑھاتے تھے تو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اس طرح کلمے پڑھاتے رہے۔ اور جب رسول بالاصل آئے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول بالاصل کس کو کہتے ہیں؟ غور کیجیے، رسول بالاصل اس ہستی کو کہتے ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہو، جو خالق سے لے اور مخلوق میں بانٹے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو حلال کھا رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، اچھی باتیں کہہ رہا ہے، یہ سب نعمتیں میرے آقا کے لنگر سے ملی ہیں۔ جو حرام کھاتا ہے، بری باتیں کرتا ہے، جس کے دل میں محبوبوں کا بغض ہے، اس کمینے کو میرے نبی کے لنگر سے نہیں ملتا، اسے لنگر مصطفیٰ سے کے بغیر ملتا۔ بے شک، سبحان اللہ، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی۔ بے شک۔ جس نے کہا کہ مجھے نبی سے لینے کی ضرورت نہیں، ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے لیں گے۔ رب نے فرمایا موسیوں میں نے جس کو قاسم بنایا ہے۔ اب دیکھو، اب ہمارے محترمین نے محفل سجائی، اب اس محفل میں بالفرض تبرک کوئی مٹھائی لائیں اور کسی بندے کو کہیں کہ یار تو اس میں تقسیم کر دے۔ اب وہ تقسیم کرنے والا کھڑا ہو اور کوئی بدتمیز بیٹھا ہو جو اٹھے اور جھپٹے کہ نہیں میں تیرے ہاتھ سے نہیں لوں گا، میں خود لوں گا، تو سب کہیں گے بڑا بدتمیز ہے، بڑا خبیث آدمی ہے، اسے حیا بھی نہیں، اس میں انسانیت ہی نہیں ہے۔ ارے جس نے محفل منائی ہے، تبرک منگایا ہے، جس کو انہوں نے قاسم بنایا ہے، اگر حیا والا ہے تو اس کے ہاتھوں سے لے۔ یہ چینا جھپٹی کرے گا تو شیطان بن جائے گا، بے شک۔ اگر اس کے ہاتھوں سے لے گا تو محبوب الرحمان بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ واہ واہ۔ جو کہ نبی سے میں نہیں لیتا، میں جہنمی ہے، نامراد ہے، کمینہ۔ نبیوں کو نبوت ہی میرے آقا نے بانٹی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے باقی شک۔ تو باتیں چھوڑو۔ واہ واہ واہ۔ اسی لیے میں نا لا رب العرش، یعنی رب عرش کی قسم، واہ۔ جس کو جو ملا، جس کو میں بھی عموم ہے، جو میں بھی عموم ہے، جس کو ملا، جو ملا، جب ملا، جہاں ملا، جیسے ملا، جتنا ملا، محمد کے لنگر سے ملا۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، رسول بالاصل اس کو کہتے ہیں، میں مختصر کروں، یہ مسائل درمیان میں آ جاتے ہیں، بتانا میں نے یہی ہے کہ فرشتے کس طرح تمہارا نام ہے۔ اللہ، واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین جل شانہ نے چونکہ اپنی ذات پاک اور اپنی مخلوق کے درمیان محبوب کو بنایا وسیلہ، وہ ہیں رسول بالاصل، اور ہے رب نے فرمایا کہ بڑی عظمت والا، اسی لیے ان کی ذات کو نور بنایا، اس نور پر بشریت کا پردہ چڑھایا، کیونکہ اگر صرف نور ہوتے تو ہماری طاقت نہیں تھی ان سے لینے کی، اور اگر صرف بشر ہوتے
تو ان میں صلاحیت نہ ہوتی رب سے لینے کی. رب نے ان کی ذات کو نور بنایا اور اس پہ بشریت کا پردہ چڑھایا. اب نور میں کمال ہے رب سے لینے کا اور بشریت میں کمال ہے ہم میں پانے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن نہ ان کی بشریت جیسی کسی کی بشریت ہے اور نہ ان کی نورانیت جیسی کسی کی نورانیت ہے. ان کی بشریت بھی بے مثل ہے, ان کی نورانیت بھی بے مثل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں شب معراج ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ شق صدری من ہذہ الی ہذہ. حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے, انہوں نے میرا سینہ چاک کیا. اوتی تو بتست من ذہب, سونے کا تھال میرے پاس رکھ دیا. فاستخرج قلبی, میرے قلب کو میرے دل کو میرے سینہ اطہر سے نکال کر تھال میں رکھ. اللہ. اب دل پاک جسم پاک سے جدا ہے, جسم دل سے جدا ہے, دل جسم سے دور, جسم دل سے دور. یا اللہ, یہ محبوب کے قلب انور کو نکلوا کر باہر کیوں رکھوا دیا؟ اور میں اپنی مثل کہنے والوں کا منہ کالا نہ کروں کہ پاگلوں, پوری دنیا بشریت کی زندگی کا انحصار تحرک قلب پر ہے. اگر بشر کے سینے میں دل حرکت کر رہا ہے تو بشر زندہ ہے. اگر حرکت قلب بند ہو جائے تو بشر مر جاتا ہے. میرے محبوب کو دیکھو, دل سینے میں ہے پھر بھی زندہ ہے, دل نکال لو تو سبحان اللہ پھر بھی زندہ. سبحان اللہ. کیونکہ ہمارے آقا جس زندگی کے ساتھ ہم زندہ ہیں, آقا اس زندگی کے محتاج نہیں. بے شک. اور جس موت کے ساتھ ہم قبروں میں جاتے ہیں, ہمارے آقا اس موت کے محتاج ہیں. موت بھی ہمارے آقا کی محتاج ہے اور حیات بھی آقا کی محتاج ہے. موت نہیں تھی, آقا تھے. حیات نہیں تھی, آقا تھے. موت کو وجود ملا ہمارے آقا کے رحمت عالمینی کے لنگر سے. حیات کو وجود ملا سرکار کے رحمت عالمینی کے لنگر سے. جناب, موت پر بھی آقا غالب ہیں, حیات پر بھی آقا غالب ہیں. نہ زندہ رہنے کے لیے وہ موت کے محتاج ہیں, نہ برزخ میں جانے کے لیے وہ, نہ زندہ رہنے کے لیے وہ حیات کے محتاج ہیں, نہ برزخ میں جانے کے لیے وہ موت کے محتاج ہیں. ہمارے آقا اگر محتاج ہیں تو صرف اللہ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی ہر شے میرے محبوب کی محتاج. بے شک. اس لیے آپ کی بشریت بھی بے مثل. ویسے تو بہت دلائل ہیں لیکن اختصار چاہتے ہیں. اور نورانیت بھی بے مثل, کیونکہ جبریل امین علیہ السلام نوریوں کے رسول ہیں, فرشتوں کے رسول ہیں, بیت المعمور کے خطیب ہیں اور فرشتوں میں افضل ہیں جبریل امین علیہ السلام. لیکن شب معراج سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی کھڑے ہو گئے. تھکے تھے روح الامی کے بازو, چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے. اگر یکسرے بوئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم. وہ نوری بھی کہتا ہے کہ سرکار ہماری حد ختم, میں آگے نہیں جا سکتا. اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اب آگے آپ جانے اور آپ کا رب. اب یہ آگے اگر میں نہ کہوں تو کیا کہوں؟ ورنہ جہاں سرکار گئے نا, نہ آگے کی بات تھی, نہ پیچھے کی تھی, نہ جہاں کی تھی, نہ کہاں کی تھی,
نہ کھڑے ہونے کی بات ہے، نہ بیٹھنے کی، نہ حرکت کی، نہ سکون کی. اب یہ تو اللہ ہی جانے کہ محبوب کیا ہیں اور وہاں کیا تھے. سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے. اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. بس اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے، اسی کے جلوے اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. خیرت سے کہہ دو کہ سر یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی. سے اس مورت تھی وچ بادت پھٹیاں جل گئی. ہمارے آقا ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال، سبحان اللہ. رسول بالاصل ہیں. بے شک. اور پوری کائنات صرف انہی کے ذکر کے لیے بنی ہے. اللہ پوری کائنات سبحان اللہ. زندہ رہو تو انہی کی بات کرو، قبر میں آؤ تو انہی کی بات کرو، قیامت کے دن اٹھو تو انہی کی بات کرو، پل صراط سے گزرو تو انہی پہ صراط و سلام کرو، حشر میں آؤ تو انہی کی بات کرو. جنت میں بھی انہی کا ذکر ہے، جہنم میں بھی انہی کا ذکر ہے. کہ جہنمی کہہ رہے ہیں کہ افسوس اگر دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑ لیا ہوتا تو آج ہم جلتے نہ. جناب پوری کائنات بنی ہی میرے آقا کی شان و عظمت دکھانے کے لیے، ان کے ذکر کے لیے ہے. جہاں میں جن کی چمک دمک ہے، چمن میں جن کی چہل پہل، وہی ایک مدینہ کے چاند ہیں، سب انہی کے دم کی. سبحان اللہ. سبحان بے نیاز جل شانہ نے کئی قسم کے فرشتے بنائے. اللہ. واہ. بعض کی ڈیوٹی ہے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے، ہماری نیکیاں لکھ رہے ہیں، ہمارے گناہ لکھ رہے ہیں. اور جب گناہوں کی معافی کا وقت آتا ہے تو پھر قلم پھیر دی جاتی ہے، گناہوں کے دفتر والا خالی ہو کے بیٹھ جاتا ہے. یہ صدقہ مدینے والے کا ہے. جیسے کل رات آنے والی ہے، کل جو رات آنے والی ہے اسے شب برات کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس رات میں ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ عائشہ پتہ ہے تمہیں آج کی رات کیا ہے؟ آج کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تجلیات آسمان دنیا کی طرف ہوں گی. سبحان اللہ. اور فیغفرو، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، من عدد شعر غنم قلبن. میں آج اللہ میری امت کو بنی قلب کے ریبڑ کی جو بکریاں ہیں نا، ان کے بالوں کے برابر نہیں، ان سے بھی زیادہ میری امت کو بخش دے گا. اور جناب کہتے ہیں کہ بنی قلب کا جو ریوڑ تھا نا، اس میں جتنی بکریاں تھیں، بکریاں نہیں گنی جاتی تھیں، اتنی بکریاں تھیں. اور پھر بکریوں کے بعد پھر بالوں سے بھی زیادہ. پھر ہر سال آئے شب برات، ہر سال بخشے. یہ ہمارے آقا کا کرم ہے یا نہیں ہے؟ بخشش ہو رہی ہے جناب بندہ. لیکن ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے، آقا کے دامن سے وابستگی حاصل کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی ہے تو شب برات اور ہم ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر کسی رقاصہ کا رقص دیکھتے رہیں، کسی مغنیانہ کے گانے سنتے رہیں، کوئی لہو و لعب میں مشغول رہیں. نہیں، کم از کم ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی باوضو ہو کر
یا قرآن کی تلاوت کریں یا درود پڑھتے رہیں، قبرستان میں جائیں، اپنے والدین کی قبروں کی زیارت بھی کریں اور دعائیں بھی کریں، یہ سنت ہے میرے آقا کی۔ تو جناب بندہ جو کندھے پہ بیٹھے ہیں، ان کی ڈیوٹی لکھنا بھی ہے، اور بائیں کندھے والا جو لکھتا ہے پھر اللہ کا کرم ہوتا ہے تو اس کی لکھائی بیچارے کی مٹا بھی دی جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے۔ اور کئی ایسی گناہ ہیں اور کوئی ایسی گھڑیاں ہیں کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے، اور نیکیاں لکھنے والے فرشتے کے دفتر میں وہ نیکیاں لے دی جاتی ہیں۔ اور کئی فرشتے ایسے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے اللہ نے پیدا کیے، اور ایک قسم فرشتوں کی ایسی ہے کہ جن کے ذمے ہے محفلیں تلاش کرنا، وہ پھرتے رہتے ہیں۔ اب آج پھرتے پھرتے جب اس گھر پر فرشتوں کی نظر پڑے گی نا، ایک فرشتہ دوسرے فرشتوں سے کہے گا ہلموا الی حاجتکم، آؤ دوڑ کے آؤ، جس چیز کو تلاش کر رہے تھے مل گئی۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی اگر لاکھوں کی تعداد ہے تو محفل ہے، اگر 2 بندے بیٹھے ہیں تو محفل نہیں، 2 بندے بیٹھے ہیں، ایک ذکر کر رہا ہے ایک سن رہا ہے، اس کو بھی محفل۔ تو جناب وہ فرشتے جب آئیں گے نا محفل کے اوپر اپنے پرے بچھا کر کھڑے ہو جائیں گے، جب تک محفل قائم رہے گی فرشتے کھڑے رہیں گے، محفل ختم ہوگی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا من این جئتم، یقین کامل ہے یا نہیں کہ اللہ علی کل شیء بصیر، اس کی نگاہ الوہیت سے کچھ نہیں چھپا ہوا، بھیجنے والا اور ڈیوٹی لگانے والا بھی خود، اور پھر پوچھ رہا ہے فرشتوں سے من این جئتم، کہاں سے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہاں سے آئے ہو؟ یا اللہ تو بھیجنے والا ہے، تو دیکھنے والا ہے، تو علی کل شیء بصیر ہے، تیری نگاہ الوہیت تو بہت بڑی ہے، تیرے تو محبوب کی نگاہ سے بھی کچھ نہیں چھپا ہوا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ جناب بندہ تمہارا تو پھر پوچھتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو؟ بھیجا بھی خود۔ اب ایمان سے بتاؤ اس محفل کو رب نہیں دیکھ رہا؟ تو پھر فرشتوں سے پوچھتا کیوں ہے کہ من این جئتم، کہاں سے آئے ہو؟ یا اللہ اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمائے حکمت یہی ہے کہ میں کہتا ہوں آج میرے سامنے ذکر کریں اس شہر کا، اس محلے کا، اس گھر کا، گھر والوں کا، محفل میں آنے والے ایک ایک کا ذکر کریں کہ محفل تھی تیرے محبوب کی، منانے والے فلاں تھے، آنے والے فلاں 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 تھے، فلاں گھر میں اور فلاں محلے میں اور فلاں شہر میں محفل تھی۔ میں سننا چاہتا ہوں، کیونکہ جو چیز پیاری لگتی ہے نا اس کا نام سننا بھی پیارا لگتا ہے۔ میں اس لیے سننا چاہتا ہوں کہ آج اس گھر کا نام لیں، گھر والوں کا نام لیں، شہر کا نام لیں، محلے کا نام لیں۔ پھر رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے بندے مانگتے کیا تھے۔ حدیث بہت لمبی ہے، فرمایا مانگتے کیا تھے؟ یا اللہ وہ تجھ سے بخشش مانگتے، فرمایا گواہ ہو جاؤ جتنے بھی اس محفل میں آئے میں نے سب کو بخشا۔ اچھا اب فرشتے کہیں گے یا اللہ کچھ تو تھے محفل منانے والے اور کچھ محفل کی گھر سے آنے والے تھے اور کچھ تھے یہ چلو بھائی محلے کی بات ہے یا ہمارے دوست نے محفل سجائی، چلیں ہوا تھے اس محفل سے، چلو دوست تو خوش ہو جائے گا نا۔ یا اللہ وہ تو دوست خوش کرنے آئے تھے، وہ محفل کی حاضری کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ رب فرمائے گا اچھا بیٹھے کہاں تھے؟ یا اللہ بیٹھے تو اسی محفل میں تھے۔
جو محفل کے لیے آئے تھے ان کے قریب بیٹھے تھے یا اللہ ان کے ساتھ ہی بیٹھے تھے؟ فرمایا لا یشکا بہم جلیسہم، اور یار محفل منانے والوں کے پاس جو بھی بیٹھ لیا ہم نے اس کو بھی بخشا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، مسلک و شان مصطفیٰ۔ اب آپ غور کریں کہ یہ محفلیں کتنی عظمت والی ہیں، کتنی شان و شوکت والی، یہ بہانے ہیں، یہ سبب ہیں ہماری بخشش کے۔ اللہ کی قسم اگر ہم سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف ذکر سے اتنا نفع حاصل کرتے ہیں تو ان کی اگر غلامی اختیار کر لیں ہم، ان کی اگر غلامی اختیار کر لیں ہم، ان کے ہر حکم پہ عمل کریں ہم، تو بتاؤ جو کچھ محبوب فرماتے ہیں ہم وہی کریں تو پھر کتنا رب خوش ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جب رب خوش ہوتا ہے تو وہ انعامات سے نوازتا ہے۔ آج یہ ہماری تنگ دستیاں، ہماری پریشانیاں، ہمارے اوپر آفات و بلیات کا گھیراؤ، یہ جتنی مصیبتیں ہیں، جتنے آلام ہیں، کس لیے ہیں؟ کسی حاکم پر عذر مت دو، کسی دوسرے پر عذر مت دو، اپنے آپ کا مطالعہ کرو، اپنا احتساب کرو، میں کیا کر رہا ہوں، میرا رزق کیسے ہے، میرا اٹھنا کیسے ہے، میرا بیٹھنا کیسے ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا، کہیں حرام تو نہیں کھا رہا۔ جناب بندہ اپنا احتساب کرے۔ رب فرماتا ہے تم ہو میرے محبوب کے امتی، میں تمہیں موت کے بعد عذاب نہیں دینا چاہتا، اس لیے تم گناہ کرتے ہو، میں دنیا میں گناہوں کی وجہ سے تمہارا جینا تنگ کر دیتا ہوں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا تم میرے حکم سے روگردانی کرتے ہو، میں تمہارا جینا دو بھر کر دیتا ہوں، مشکل بنا دیتا ہوں، تاکہ محبوب کی نسبت کا صدقہ ان بیماریوں کی وجہ سے، تنگ دستیوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے میں تمہارے گناہ مٹا دوں اور تمہاری آخرت بہتر بنا دوں۔ اس لیے ورنہ تم اگر نیک ہو جاؤ نا تو پھر تو تمہارا مقام کیا ہوگا؟ تو ہم گردن از حکم داور مپیچ، کہ گردن نہ پیچت سے حکم تو ہیچ، تو اللہ کے حکم سے نبی پاک کا دامن تھام کر اپنی گردن نہ پھیر، انکار نہ کر، ترک نہ کر، حکم کر، پھر کائنات کی کوئی شے نہیں ہوگی جو تیرے حکم سے روگردانی کرے، روگردانی کرے۔ جناب بندہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم دجلہ کے کنارے بیٹھ کر مچھلیوں کو کہتے ہیں مچھلیاں میری سوئی، لوہے کی سوئی، پہلے فرماتے ہیں میری سوئی لاؤ، مچھلیاں منہ نکالتی ہیں، ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی، میں نہیں، مجھے وہ سوئی چاہیے جو لوہے کی ہے اور اس میں دھاگا بھی ڈالا ہوا ہے، وہ میری ہے جس سے میں گدڑی سی رہا تھا۔ پھر ایک مچھلی منہ نکالتی ہے جس کے منہ میں وہ لوہے کی سوئی ہوتی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے۔ وہ بھی انسان تھے، وہ فرشتے نہیں تھے، مگر کیا ہے ان کی زندگی کا ہر لمحہ مدینے والے کی محبت میں ڈوب کر غلامی میں گزرتا تھا، اور ان کا یہ مقام تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب داتا سرکار کو آج اگر سلام ہو رہے ہیں تو اس لیے کہ انہیں زندگی بھر روگردانی نہیں فرمائی، محبوب کی محبت میں ڈوبے رہے، ان کی غلامی کی اور تقدس مآب زندگی بسر فرمائی۔ رب نے آپ دیکھو نہ ان کی اولاد ہے، نہ ان کی جناب بندہ بعد میں کوئی ایسے اولاد ہوتی ہے تو وہ چلو کوئی لنگر چلاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اولاد بھی نہیں ہے دنیا میں،
مگر دنیا دیکھو کونے کونے سے داتا 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 کرتی داتا کرتی، کیونکہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اور جن نے ساری زندگی مجھے میرے محبوب کے وسیلے سے یاد رکھا، میں ہمیشہ ان کی یاد منواتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بیٹھے لاہور ہیں اور ہم کہتے ہیں جناب بابا فرید، وہ نعرہ لگتا ہے نا، اللہ محمد چار یار، واہ 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 واہ، کیا اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، کہاں ہیں وہ لوگ؟ اور نعرے یہاں لگ رہے ہیں، صرف یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ وفا کر رہے ہیں نا مراد جو کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہے۔ کوئی نبی کی اہل بیت کے خلاف بکواس کر رہا ہے، کوئی اس سیدہ زہرا پاک کے خلاف زہر اگل رہا ہے جس کے لیے میرے نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ جناب بندہ کوئی صحابہ کے خلاف بکواس کر رہا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کے خلاف، کوئی ولیوں کے خلاف، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ عذاب نازل کر دیتا، مگر میں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب چونکہ آپ ان میں ہیں نا، اس لیے میں عذاب نازل نہیں کرتا، اور ان کو اسباب بنا دیے ہیں۔ یہ محفلیں جو ہم کرتے ہیں نا، یہ سبب ہے ہماری بخشش کے، کہ ہمارا اٹھنا بعد میں ہوتا ہے، بخشش پہلے ہو جاتی ہے۔ بتاؤ جب ہماری بخشش ان محفلوں کے صدقے ہوتی ہے تو محفل منانے والوں کو کتنا ملے گا؟ سبب سے یہ سب کچھ ہے۔ اللہ جس گھر کو پسند کرے، جس بندے کو پسند فرمائے، وہاں پیاروں کا ذکر ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔